السلام علیکم جناب. وہ کہاں سے کال کیا آپ نے؟ سر شاہزے پور پاکستان سے بات کر رہا ہوں. حسن اللہ یاری صاحب. اللہ آپ کو بہت عزت دے. کس شہر سے؟ سیکٹر سندھ سے سر. یا اللہ اللہ آپ کو سلامتی دے. حکم کریں. خیریت ہیں؟ طبیعت صحیح ہے؟ مولا کا کرم ہے جناب. شاہزے صاحب حکم کریں. کیا کر حسن اللہ یاری صاحب، آپ کی بہت بڑی مہربانی جو آپ نے مجھے ٹائم وغیرہ دیا. میں تقریباً وینسڈے سے آپ کا انتظار کر رہا تھا اور ابھی جا کے مجھے 9 بجے کے بعد ابھی ٹائم ملا ہے. اللہ آپ کو بہت عزت دے. حکم کریں. ہاں تو آپریٹر صاحب کوئی رسپانس نہیں کر رہے تھے. آپ نے کل کال کرنی ہے ان کے اچھی طرح سے بےعزتی کر دی آپریٹر کی، کیونکہ اس نے آپ کو انتظار کرایا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ آپ اتنے بڑے افسر ہیں، اتنے بڑے آدمی ہیں، ان کا انتظار کرا دیا آپریٹر نے. اس کو سمجھ ہی نہیں آئی. نہیں آپ نے بالکل. اچھا حسن اللہ یاری صاحب، آپ سے کچھ سوال ہے میرے. تو چند دن پہلے میں نے آپ کی کچھ ویڈیو وغیرہ دیکھی تھی. میں نے آپ کو الحمدللہ فالو وغیرہ کرتا ہوں، مگر یہ کہ کچھ آپ سے قرآن اور قلندر شہباز سرکار کے بارے میں آپ نے گولی مارو اس کو، قلندر کو. یار نہیں نا، محبت نہیں ہے ان کے، اس کا دفاع نہ کرو. دیکھیں بھائی پلیز صوفیوں کے یہاں دفاع نہ کرو. میں آپ کو قرآن روشنی میں ڈال رہا ہوں نا. نہیں آپ کے پاس روشنی میں نہ ڈالو، چھوڑو. نہیں تو ہم اگر وہ چھوڑ دو، صوفیوں کو چھوڑ دو بھائی. میری اگر آپ بات کلیئر کرنے دیں گے. ہم بھائی صوفی موفی سے کام نہیں ہے. قلندر ولندر سے ہمارا کوئی کام نہیں، نہ ہمارا دین ہے کچھ. ہم ایسے لوگوں سے بیزار ہیں. آپ ہماری بات سن رہی نہیں ہے. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں نا، اگر میں آپ کو پڑھانا کوئی ادھر آ جائے نا کہ میں عمر کا بتا، عمر کا آپ نے غلط بولا ہے. عمر بھی کوئی چیز ہے بھائی، چلو اسے مناظرہ کرتے ہیں. قلندر کیا چیز ہے؟ ایک صوفی تھا، سب کتابوں میں لکھا صوفی تھا. شیعوں سے اس کا کام ہی نہیں ہے. الگ ہے، صوفیہ الگ ہے، صوفی الگ ہے. صوفی تھا بھائی. قلندر صوفی تھا، ملعون آدمی تھا. اس کو چھوڑ دیں، ہمیں معاف کریں بھائی. قلندر سے محبت ہے، جاؤ اپنا پروگرام بنا دو. ہمارے نزدیک قلندر ولندر کچھ بھی نہیں. نہ شیعہ علماء میں سے، نہ اس نے تشیع کی خدمت کی، نہ امامت پہ کوئی کتاب لکھی، کچھ بھی نہیں ہے. صوفی ایک بڑا صوفی ہے، ٹھیک ہے، مشہور کرا دی کہ اس کے کرامات ہیں. یہ کم نہیں ہے دنیا میں. اچھا یہ میرے پاس کالر ہیں جی واٹس ایپ پہ. السلام علیکم واٹس ایپ کالر. وعلیکم السلام. اللہ آپ کو سلامتی دے. جی حکم کر. سر میری آواز آ رہی ہے آپ کے پاس؟ آ رہی ہے جناب. سر شہباز بات کر رہا ہوں بہاولپور. شہباز بھائی اللہ آپ کو بہت عزت دے. حکم. سر میں نے بات یہ کرنی تھی کہ ہمیشہ آپ جو ہے نا ذکر کرتے ہیں عمری جو مولوی ہیں ان کے حساب سے بھی آپ کی نظر میں جو بھی ہیں، مطلب کہ سب کے بارے میں یہی بولتے ہیں کہ یہ اچھے نہیں ہیں. اچھے سر آپ میری بات سن رہے ہیں؟ جی ہاں ان سے بات کرتے ہوئے آپ ان سے. اور جو نہیں سر ایسی بات نہیں ہے. میں خود بھی اہل سنت جماعت سے تعلق رکھتا ہوں اور میں یہ بھی سنتا رہتا ہوں آپ سے کہ اہل تشیع عالم کو بھی آپ برا بھلا کہتے ہیں. ہاں کوئی آپ کے منہ سے اہل تشیع عالم کے بارے میں بھی آپ کے منہ سے یہ نہیں سنا گیا وہ فلاں جو ہے نا وہ اچھا ہے. میں بہت میں عزت کرتا ہوں. ہم کہتے ہیں، ہمیشہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے جو اچھے علماء ہیں ان کو اللہ تعالیٰ رحمت کرے. اللہ ان کو غریق رحمت کرے. مرحوم مجلسی، شیخ عاملی، کھلینی، شیخ صدوق، اللہ تعالیٰ ان کے عزت میں، ان کے درجات میں، ان کے ثواب میں بہت اضافہ فرمائے. موجودہ دور میں جو اچھے علماء ہیں ان کو حفاظت فرمائے. ٹھیک ہے نا. ان کو میں جانتا نہیں ہوں، جو اچھے علماء ہیں ہوں گے ادھر ادھر، میں نہیں جانتا. نومینیٹ آپ نے کبھی نہیں کیا نا، کیونکہ آپ یہ تو کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے جو علماء دیکھیں. میں علماء کے درمیان ابھی نہیں رہتا، بہت سال ہو گئے. ٹھیک ہے نا. ہر حال میں علماء کو جو دیکھتا ہوں نا، شیعہ مولویوں کو، یہ کسی نہ کسی لحاظ سے یہ گمراہ، کسی نہ کسی لحاظ سے گمراہ. یا تو غالی ہیں، یا تو ولایت فقیہ ہیں، یا تقلیدی ہیں. ٹھیک ہے نا. یا وہ ممبر فروش ہیں، ان امام حسین اعظم کے تاجر. ان چار خانوں کو نکال دو تو بہت کم مولوی بچ جاتے ہیں نا، بہت کم بچ جاتے ہیں. اور پھر کیا کریں؟ آپ نے کبھی ان کو نومینیٹ نہیں کیا آپ نے کبھی ان کو. تو چلیں بھائی کیا کریں. جواد نقوی صاحب اگر لبنان چلے جانا تو پھر میں ان کو مان لوں. جہاد کے لیے چلیں. جواد نقوی صاحب جہاد کے لیے چلے نا، کیوں نہیں جا رہے؟ ایسے کی کمی ہے، پیسے بھی اس کے پاس ہیں، راستہ بھی ہے، لبنان کا راستہ کھلا. ادھر سے جائے ایران سے کربلا سے آگے شام سے لبنان. کیوں نہیں جا رہی؟ یہ سب لوگوں کو انہوں نے اتنے سال فتوے دے دیے نا کہ خود کو آزاد کرے گا حسن نصر اللہ شہید ہو گیا، مر گیا. تو یہ کیوں نہیں جا رہے اس کی جگہ بھائی انتقام لینا اس کا؟ میں نے آپ کو یہ نہیں سنا رہتا بھائی، یہ نہیں سنا رہتا کہ اسرائیل کو یہ تباہ کر لیں گے ہم، اسرائیل کو ہم قدس میں نماز پڑھیں گے. پتہ نہیں کیا خواب میں دیکھا بہجت صاحب نے، پتہ نہیں کیا یہ سناتے. کہاں ہو گیا وہ سب وعدے؟ پہلی مرتبہ کال میں کر رہا ہوں آپ کو، اور میں صرف یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے کبھی شیعہ مولوی کے کسی بھی عالم کی تعریف نہیں کی. میں نہیں تعریف کرتا ہے جو اچھے عالم ہے نا، جو اچھے عالم ہے، باتقوا عالم ہے. موجودہ حال میں جو ہے دیکھ آپ کے پاکستان کے علماء کو میں اتنے نہیں جانتا. حقیقت یہ آپ کے جو پاکستان کے مولوی حضرات ہیں میں ان کو نہیں جانتا. اکثر جن کو میں نے دیکھا ہے آپ کے پاکستان کے مولوی، اکثر وہ نہایت افرادی گمراہ لوگ ہیں. اکثر نہایت بے دین، نہایت بد عقیدہ، نہایت جاہل. قرآن اکثر کو پڑھنا نہیں آتا، حدیث اکثر کو پڑھنا نہیں آتا. تو میں کیا کروں؟ یہ میرا قصور ہے؟ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ میں نے جو آپ کے مولوی کو دیکھا اکثر برین واشڈ ہیں،
اکثر بے دین ہے. اگر وہ آپ ان کے اتباع کریں سیدھا جہنم. میں نے جو دیکھا میں آپ کو میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. کاش میں جانتا پاکستان کے ہندوستان کے 4-5 اچھے علماء میں ان کا نام لے لیتا. فرانی بہت اچھا عالم ہے, میں نہیں جانتا, اللہ جانتا ہے نہیں جانتا. میں نے آپ کے جن علماء کو میں نے دیکھا ہے یا تو وہ غالی ہے, یا تو وہ ولایت فقیہ ہیں, یا تقلیدی ہیں, یا یہ سب ہیں, یا صوفی ہیں, ٹھیک ہے نا, یا یہ چاروں کے چار ہیں. اس کے علاوہ دین فروشی بھی ان میں کم نہیں ہے. اور جہالت تو ماشاءاللہ یہ کوئی عالم ایسا ہو کہ اس کو واقعا قرآن و سنت آتا ہو بہت کم ہے. آپ کے پاکستان ہندوستان کے علماء میں 1000 سے 5 عالم آپ کو نہیں ملے گا جس کو قرآن و سنت آتا. حقیقت یہ ہے. یہ کس نے آپ کے ساتھ کیا؟ یہ ایران نے آپ کے ساتھ کیا. خامنی صاحب نے آپ کے ساتھ. خامنی صاحب نے عمدن پچھلے 40 سال سے حوزہ اس کے ہاتھ میں, اس نے عمدن یہ کیا کہ پاکستان اور ہندوستان کے علماء کو زیادہ نہیں پڑھنے دیا. حوزہ کا جو پروگرام تھا پاکستانی ہندوستانیوں کے لیے عمدن انٹینشنلی انہوں نے ڈیلیبریٹلی انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ ان کو جائز رکھا جائے, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر ایک پاکستانی عالم یا ہندوستانی عالم یا کوئی بھی عالم زیادہ علم حاصل کرتا ہے تو پھر وہ ولایت فقیہ کو نہیں مانتا, کیونکہ اس کو پتہ چل جاتا کہ فراڈ ہے. تو ان کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایران کو پاکستان میں گدے کی ضرورت ہے, عالم کی ضرورت نہیں ہے, گدے کی ضرورت ہے. انہوں نے گدوں کی پرورش دی ہے, برین واش کی ضرورت دی. یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے, ایک بہت بڑا درد ہے, بہت بڑا المیہ ہے کہ ایران کی خیانتیں, خامنئی صاحب کی خیانتیں, غداریاں آپ سے کم نہیں ہیں, بہت زیادہ, بہت بے حساب ہے. ان میں سے ایک یہی ہے. اوکے میرے بھائی, ایک بات کرنی ہے سر. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے جو رشتہ دار ہیں مطلب کہ اہل سنت جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, اگر میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کا پروگرام دیکھیں یا سنیں تو وہ کہتے ہیں تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے, کہ بس جہاں پہ ہم ہیں وہاں پہ ہم ٹھیک ہیں. تو کیا ہمیں قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہمیں تحقیق کرنی چاہیے؟ نہیں, دیکھیں دین کی باتیں اگر کوئی شخص اچھی اہل بیت علیہ السلام کی باتیں آپ کو سنا رہا ہے نا, اس کی باتیں سننا چاہیے. اگر کوئی شخص اہل بیت علیہ السلام کی باتیں نہیں کر رہا تو اس کی بات نہیں سننی چاہیے, ٹھیک ہے نا. یہ آپ اس شخص کی باتیں سنیں جو آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے زیادہ قریب لے کے جائے, اہل بیت علیہ السلام کے احکام, فرامین, ان کے شان و منزلت آپ کو سکھائے. اگر کوئی ایسا شخص ہے نا اس کو سیکھنا چاہیے. اگر کسی شخص کو تسلی ہے دل میں میرا مذہب حق ہے, اللہ ایک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہے, اہل بیت علیہ السلام پر حق ہے, تو لازمی بات ہے, یقین ہے پختہ, تو اس کو مزید تحقیق کی اتنی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کی باتیں, ان کی احادیث یہ ہمیشہ سننی چاہیے, کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے انسان کا دماغ کا ایمان پختہ تر ہو جاتا ہے. اور دنیا کے مختلف لغزش گاہوں میں جہاں پہ انسان کا پیر پھسلتا ہے تو انسان کو وہاں پہ اہل بیت علیہ السلام کے نور سے پناہ ملتا ہے, جو شخص ان کے فرامین ہمیشہ سنتا رہتا ہے. ٹھیک ہے نا میرے, اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر. جی سر. السلام علیکم ویڈیو کال, کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں شیخ صاحب؟ خیریت؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا. کہاں سے کال کیا آپ نے بھائی؟ سلامت رہے. تھینک یو سر. جی میں پاکستان. اللہ آپ کو بہت عزت دے. علامہ صاحب میرے کچھ سوالات تھے امہات المومنین کے حوالے سے. جی سر. ہماری کتب میں یعنی شیعہ کتب میں جیسے تفسیر قمی ہے وہاں پر, اور بہار میں بھی شاید یہ روایت منقول ہے کہ عائشہ کے حوالے سے. چھوڑیں غلط بات نہیں, وہ اس کی ہو جائے گا یہاں پہ.